اس ماڈیول میں ہم ٹینیا سولم یعنی پوک ٹیپ ورم کے بارے میں ڈسکس کریں گے. یہ ٹینیا سولم کلوزلی ریلیٹڈ ٹیپ ورم جس کو کامنلی ہم پوک ٹیپ ورم بھی کہیں گے، اس کا لائف سائیکل جو ہے پچھلی لیکچر میں ہم نے ٹینیا رنکس سیجینیٹس کے بارے میں جو بات کی تھی اس کے ساتھ اس کا لائف سائیکل جو ہے وہ ملتا جلتا ہے، لیکن تھوڑا سا ڈفرنس کیا ہے کہ اس کا ہوسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اس کا ہوسٹ جو ہے دیٹ از نارملی اے پگ، اور اس میں جو اسٹروبیلائی ہے دیٹ ہیز بین رپورٹڈ کہ ان کا سائز جو ہے اس کے اندر ڈفرینٹ ہے ٹینیا رنکس سے. اس کا سائز کتنا ہوگا 10 ملی میٹر لانگ، لیکن 2 سے 3 میٹر تک ان کا سائز جو ہے دیٹ از مور پریولنٹ، کہ منیمم جو ہے ان کا سائز 2 سے 3 میٹر ہے اور میکسیمم ان کی لینتھ جو ہے باڈی کی 10 میٹر تک ہو سکتی ہے. اور لیکن کنڈیشنز کیا ہے کہ اگر ہوسٹ کی باڈی کے اندر ان کو کنڈیشنز فیوریبل ملیں. اس کی پیتھولوجی جو ہے دیٹ از مور سیریس ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف دا ہیومن بینگ، کہ اگر ہیومن بینگ کی باڈی میں جو ورمز اٹیک کرتے ہیں وہ میڈیکلی شاید اتنے سیریس نہیں ہیں، لیکن جب یہ پگ کی باڈی میں اٹیک کرتے ہیں دے آر میڈیکلی مور امپورٹنٹ اینڈ سیریس. اب ان کے اندر جو پروگلوٹڈ ہے اس کو ہم کہیں گے گریوڈ پروگلوٹڈ. گریوڈ پروگلوٹڈ کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ریپروڈکٹنگ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. جب ریپروڈکٹیو پوٹینشیل زیادہ ہے دے آر ہیونگ اے مچ مور نمبر آف ایگز پروڈیوسڈ ایز کمپیئر ٹو پریویس ورمز. اور اس میں جو لاروا بنے گا اس کو ہم کہیں گے اونیکوسفیئر. اونیکوسفیئر جو ہیں دین دے ول لیو دا اسمال انٹسٹائن اینڈ آف دی ہیومن ہوسٹ. اور جب یہ لاروے ہیچ ہوں گے تو دے موو تھرو دا انٹسٹائنل وال، دے انٹر دا بلڈ اسٹریم اینڈ دین دے آر ڈسٹریبیوٹیڈ تھرو آؤٹ دا باڈی آف دی ہوسٹ. اب ہوسٹ کے اندر اگر یہ ہیومن بینگز ہے ان کا ہوسٹ تو وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ ان کے گرد ایک تھک لیئر ڈیولپ ہو جائے گی جس کو ہم سسٹ کہیں گے، اور اس سٹیج پہ یہ انسسٹڈ لاروے کہلائیں گے. اب جو ڈیزیز ہے اس کو جو کہ اس کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے اس ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں سسٹی سرکوسس. اب یہ سسٹی سرکوسس ڈیزیز جو ہے نارملی اٹ از فیٹل. کس صورت میں فیٹل ہوگی؟ اگر یہ لاروا باڈی سے برین میں موو کر جاتا ہے تو برین میں جا کے پھر یہ باڈی فنکشنز کو ہیلڈ کر دے گا، دین اٹ از سیڈ ٹو بی اے فیٹل. یہاں پہ یہ دیکھیں لائف سائیکل پوک ٹیپ ورم کا. یہاں دس از اے ہیومن بینگ. یہ نارملی جو پوک لوگ کھاتے ہیں ان کے اندر یہ لاروا موجود ہوگا. اب جب یہ اس کی ہیومن بینگ کی باڈی میں پھر جو ہے یہ بلیڈر ورم سٹیج پہ چلا جائے گا. بلیڈر ورم سٹیج پہ جب یہ چلا جائے گا تو اس کے اندر اسکولکس جو ہے، اسکولکس از اے اسٹرکچر جہاں پہ ریپروڈکٹیو آرگنز موجود ہیں. اسکولکس جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہاں پہ ویل ڈیولپڈ ہوتا جائے گا. نیکسٹ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اسکولکس جو ہیں دس از ڈیولپڈ اینڈ اٹ از ان دی وال آف ہیومن انٹسٹائن. یہاں پہ پروگلوٹڈ یا اسکولکس کا سائز بہت انکریز کر گیا، اور اگین اف اٹ از ایٹن بائی دس پگ تو پگ کی باڈی کے اندر بلیڈر ورم جو ہے وہ انسسٹ بنا لیں گے اور پگ کے مسلز میں چلے جائیں گے. اس پگ کے مسلز کو اگر ایز اے میٹ ہیومن بینگز کھا لیتے ہیں تو یہ اگین ان کی باڈی میں انٹر ہو جائے گا، اور دس لائف سائیکل جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے 2 ہوسٹ میں، پگ ایز ویل ایز ہیومن بینگ. اس کو ہم پوک ٹیپ ورم کس لیے کہتے ہیں؟ بیکاز اٹ از اے پارٹ آف دا پوک دیٹ از ایٹن بائی ہیومن بینگز ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ. اور اس کا زولوجیکل نیم کیا ہے؟ ٹینیا سولیم. تو اس کے لیے بھی بیسٹ پروٹیکشن وے جو ہے دیٹ از کوکڈ فوڈ اور را فوڈ اور ان کوکڈ فوڈ جو ہے دیٹ مسٹ بی اوائڈڈ in order to save from this disease.